ہم سبوں کے آقا، ہم سبوں کے مولا، تاجدار مدینہ حضور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ان میں سے تم جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج کے جمعہ میں اس بیان میں ہم خلیفہ سوم حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کی سیرت کے باب میں سے کچھ جھلکیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر خلافت میں فضیلت میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء و مرسلین ملائکہ کے بعد سب سے بڑھ کر ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فضیلت کے معاملے میں بھی یہی ترتیب ہے اور خلافت میں بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ یہ ترتیب خلافت کی بھی ہے اور یہی ترتیب افضلیت و فضیلت کی بھی ہے۔ سب سے افضل حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا نمبر آتا ہے، ان کے بعد افضلیت میں حضرت عثمان غنی کا، پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، بھلے کسی بھی گوشے سے کسی بھی طریقے سے ہو، پر ہر مسلمان ان سے واقف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنے مشہور صحابی ہے، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہے، سبھی حضرات واقف ہے۔ ہم لوگ آج کچھ بھی ذکر کرتے ہیں کسی صحابی رسول کے بارے میں یا اللہ کے کسی ولی کے بارے میں، تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہ ہم ان کی ذات کو آپ کے سامنے کچھ بتلا پاتے، نہ، ہم لوگ کسی بھی اللہ کے کسی بھی محبوب بندے کے بارے میں کچھ ذکر ہم کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر کر کے، آپ ذکر سن کے ہم اپنی قسمتوں کو جگاتے ہیں، ہم اپنی مقدر کا ستارہ بلند کرتے ہیں۔ ہم ان کی ہستیوں میں کوئی خوبی نہیں، ہم اپنی ذات میں ہم خوبی لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر کر کے لوگ اپنی قسمتیں سنوارتے ہیں، اپنی تقدیروں کو بناتے ہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں کے ذکر سے انسانوں کی قسمتیں بنتی ہے، بدلتی ہے، تقدیریں بنتی ہے، بدلتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، اچھائی آتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذکر کر کے ہم کہیں نہ کہیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اسی غرض سے، اسی نیت کے ساتھ کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور لقب ہے، شجاعت کے سخاوت کے باب میں آپ کس قدر مشہور ہے، بچہ جانتا ہے۔ آپ کی سخاوت کے سامنے اچھے خاصے بڑے بڑے سخیوں کی سخاوت، ان کی سخیوں کی سخاوت پھیکی پڑ جائے، شرما جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا مطلب ہے دو نور والے، ذو النورین کا مطلب دو نور والے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں یہ وہ ہستی ہے کہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں تھی، پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کافی سارے لوگ اس پہ کچھ لوگ اس طریقے سے سوال بھی اٹھاتے ہیں کیوں نہیں شریک ہوئے تھے۔ یاد رکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ جنگ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خود مدینے میں رکنے کو کہا، حضرت عثمان غنی کو، کہ آپ کو رک کر حضرت رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب طبیعت کتنی خراب تھی، رکنا کتنا ضروری تھا، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر سے کامیاب ہو کے قافلے جب لوٹنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب مدینے میں آ کر خبر دینے لگے،
اس سے پہلے، اس خبر سے پہلے، یعنی جنگ سے واپسی سے پہلے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں حضور کی صاحبزادی تھی۔ ایسے کنڈیشن میں باپ بھی نہ ہو، شوہر بھی نہ ہو، تو ایک عورت کی دیکھ بھال کون کرے پھر؟ جب حضور خود جنگ پہ جا رہے جنگ بدر میں، اور شوہر بھی اگر چلے جائے تو اتنی استھتی میں، ایسی خراب استھتی میں، ایسی حالت میں دیکھ ریکھ کون کرے؟ تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا، حضور نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو مقرر کر دیا کہ عثمان تم یہی رکو گے، تم رقیہ کی خاطرداری، تیمارداری کرو گے، اور جو کچھ تم کو اس میں شرکت کا بھی حصہ ملے، اجر ملے گا، اور جو اس میں مال غنیمت ملے گا اس میں سے تم کو حصہ بھی دیا جائے گا، یعنی شرکت کا بھی اجر دیا جائے گا اور مال غنیمت کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ یہ حضور نے مقرر کیا تھا ان کے لیے۔ اب کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے کہ حضرت عثمان غنی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کیوں نہیں ہوئے تھے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کی طبیعت خراب تھی۔ ظاہر سی بات ہے، والد بھی جنگ پہ چلے جائے، شوہر بھی چلے جائے جنگ پہ، تو پھر تیمارداری کون کرے؟ تو حضور نے ان کو مقرر کیا تھا، اور ساتھ میں حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کو اس کا اجر بھی ملے گا، شرکت نہ کرنے کے باوجود تم کو شرکت کا ثواب ملے گا، اور جو وہاں مال و منال، مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو نصیب ہوگا اس میں سے تمہارا حصہ بھی برابر کے ملے گا جیسے اوروں کو ملے گا۔ تو یہ حق حضور نے دیا تھا حضرت عثمان غنی کو۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ کام نہیں ہوا، یا آپ نے کچھ ایسا کچھ یہ نہیں کیا۔ آپ کے دور میں بھی کافی سارے علاقے فتح ہوئے ہیں، کافی سارے ملک میں آپ کے دور میں مذہب اسلام کا پرچہ کافی ملک میں آپ نے لہرایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے لمبی خلافت رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے، 12 سال تک آپ کی خلافت رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بھی، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی اسلام کو مالی ضرورت پڑی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے اتنی مدد نہیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دینا، یہ ان کی اسلام اور حضور کی طے محبت کی واضح دلیل ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ پر جتنی مالیت سے، جتنی مقدار سے حضرت عثمان غنی نے مدد کی، اتنی مقدار سے کسی نے مدد نہیں کی۔ اب اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ مقام ان کا ہی بلند ہے۔ انہوں نے جو مدد کی، ان کے مدد کرنے کا انداز الگ، کہ وہ جو کرتے میں جو ٹاکے لگاتے ہیں، وہ بھی جو بٹن لگاتے ہیں، وہ بٹن بھی لا کے حضرت صدیق اکبر نے دے دیا تھا۔ یہ ان کی قربانی کا انداز تھا۔ پر مالیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو جن سے فائدہ پہنچا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ وہاں کیا دیکھا کہ مدینہ منورہ میں پینے کے لیے کوئی مناسب کنواں نہیں تھا کہ جہاں سے پانی پیا جائے۔ جتنے کنویں تھے سب کے پانی جو ہے سب کا کھارا پانی آتا تھا، لیکن یہ کنواں تھا جس کا پانی میٹھا آتا تھا، جسے بیر روما کہتے ہیں۔ اتفاق سے وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی بے چینی دیکھی تو آپ نے یہودی سے بات کی، پر وہ کسی صورت میں بیچنے کو، مکمل کنواں بیچنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک ہی کنواں تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، وہ یہودی۔ اس نے سوچا اگر یہ کنواں میں بیچ دوں، اگر آج یہ کنواں میرے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس کے بعد مدینے میں میری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جائے گا، پیسہ ہی عزت ہے۔ وہ یہودی یہ سوچ رہا تھا، تو وہ کسی صورت مکمل کنواں کو بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو منایا کہ ٹھیک ہے، مکمل کنواں نہیں بیچتے ہو مت بیچو، آدھا کنواں بیچ دو۔ اب کنواں آدھا بیچنے کا مفہوم بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آدھا کنواں بیچنے کا کیا مطلب ہے۔ آدھا کنویں کا مطلب یہ تھا بیچنے کا کہ ایک دن جب لوگ پانی بھرنے کے لیے آئیں گے تو ایک دن جتنے لوگ پانی بھریں گے اس کا جو پیسہ ہوگا وہ آپ وصول کرنا، دوسرے دن جو لوگ کنویں سے پانی حاصل کریں گے، جو نکالیں گے پانی، جو پانی لوگ لیں گے، اس میں جو پیسہ ہوگا ایک دن میں لوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے اس شرط پر 12,000 درہم کی عوض اپنے آدھا کنواں خرید لیا، آدھا کنواں خرید لیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جب آدھا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید لیا تو جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی، اس دن حضرت عثمان غنی نے مدینے میں رہنے والے ہر انسان کے لیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی، کرسچن، کوئی بھی کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، حضرت عثمان غنی نے اس دن سب کے لیے پانی فری کر دیا۔ جب پانی فری کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کل خرید کے کون لے گا؟ حضرت عثمان غنی نے آج فری کر دیا تو سارے لوگ اتنا پانی بھر لیتے تھے کہ کل خریدنے کی ضرورت نہیں، خریدے بھی کون جب آج فری ہے، کل خرید کے لینا پڑے گا تو آج ہی اسٹاک کر لو۔
تو سب کے سب اتنا اسٹاک کر لیتے تھے کہ پھر دوسرے دن حضرت عثمان غنی کی جب باری آتی تھی پھر لوگ فری میں اسٹاک کرتے تھے، خرید کے کوئی لیتا نہیں تھا. وہ جو جس دن یہودی کی باری تھی اس دن کوئی ڈول لے کے آتا ہی نہیں تھا پانی نکالنے کے لیے. تو یہودی بیچ میں پھنس گیا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب ہم آدھا کنواں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ایک پیسہ نہیں آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر پورا ہی کنواں بیچ دو ان کے پاس. حضرت عثمان غنی سے دوسری مرتبہ میٹنگ ہوئی، پھر آپ نے 8,000 مزید درہم دے کر آپ نے 20,000 درہم کے عوض مکمل کنواں خریدا، اور مدینے میں رہنے والے ہر فرقے ہر مذہب کے رہنے والے لوگوں کے لیے آپ نے پانی کو رفاع عام کے طور پر آپ نے اس پانی کو خدمت خلق کے لیے کر دیا کہ اب اس کنویں سے کوئی بھی پانی خریدے کسی کو بھی ایک پیسہ ایک درہم بھی اجرت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کے لیے بھی آسانیاں فراہم کی اور مسلمان کے علاوہ دوسری قوم دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے بھی آپ نے آسانیاں فراہم کی. آپ کی سخاوت کے باب سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ملک شام سے کافی زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ. اور وہ جس سال آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا اس سال مدینے میں ہر طرف قحط سالی چھا گئی تھی، لوگ کھانے کے لالے پڑ گئے تھے. اب جب آپ کا قافلہ ملک شام سے پلٹ کر آیا اور کثیر منافع کے ساتھ اچھی خاصی خوراکی رسد لے کر قافلہ آیا مدینے میں، تو جتنے مدینے کے تجار تھے، بیوپاری لوگ تھے، میں اس کو تجار استعمال کروں گا بزنس مین لوگوں کے لیے، تجار عربی میں تجار کہا جاتا ہے تاجروں کو، بزنس کرنے والوں کو. تو جس نے بزنس مین سے سب کے سب حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے اور 2 گنا 3 گنا قیمت دے کر سامان خریدنے پر آمادہ ہو گئے. ان کو آپ نے کوشش کی کہ 2 گنا 3 گنا قیمت دے کر اگر سامان 10 کا ہے تو 20 کے بجائے 30 درہم دے کر آپ لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی. کن سے؟ حضرت عثمان غنی سے. کس لالچ کے ساتھ، کس نیت سے، کس مقصد سے، کس چالاکی کے لیے کہ آج ہم 2 گنا 3 گنا زیادہ قیمت دے کر سامان خریدیں گے. آج مدینے میں پورے علاقے میں قحط سالی ہے، ہم 10 روپے کے سامان کو اگر ہم 20 میں 30 میں بھی خریدیں گے تو ہم 50 میں 60 میں بیچ سکتے ہیں. اس نیت سے، یعنی مقصد کیا تھا؟ عوام کو پریشان کرنا. قحط سالی کے وقت میں لوگوں کے مال و منال سے زیادہ فائدہ اٹھانا، لوگوں کو دھوکے میں رکھنا، لوگوں پر ظلم کرنا، یہ مقصد تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمام بزنس مین آ گئے خریدنے کے لیے اور 2 گنا 3 گنا قیمت دے کر آپ نے ان سے مال خریدنے کی کوشش کی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج میں مال ان کے پاس ہی بیچوں گا جو ہم کو 10 گنا فائدہ دے گا. تو جتنے بزنس مین سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی مدینے کے جتنے لوگ تھے سارے بیوپاری لوگ، سارے تجارت کرنے والے لوگ تو آ گئے، اب ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں جو 10 گنا دے کر آپ سے خریدے، تو پھر آپ کس کے ہاتھ بیچنا چاہتے ہیں 10 گنا قیمت میں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے مدینے میں. کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے. کہا جاؤ پھر ایک ہے جو ہم سے 10 گنا قیمت میں خریدے گا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ خریدے گا ہم سے 10 گنا قیمت کے بدلے. تم جو 10 روپے کے سامان میں 30 روپے دینا چاہتے ہو، خدا ہمیں 100 روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے. ہم فقیروں میں آج فری میں بانٹیں گے اور خدا سے 10 گنا زیادہ قیمت لیں گے. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی نے قحط سالی کے وقت میں جتنا منافع ہوا تھا مکمل مدینے کی غربا اور مساکین میں آپ نے مکمل خوراک کو آپ نے فری میں تقسیم کر دیا. اور یوں اللہ نے جو وعدہ کیا کہ جو 1 لٹاؤ گے اس کو ہم 10 گنا دیں گے، اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلایا تاجروں کو اور کہا کہ آج ہم اپنا خریدار خدا کو سمجھتے ہیں، آج ہم اللہ کے ہاتھ ان تمام چیزوں کو بیچتے ہیں اور کس کے پاس بیچتے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کو دے دیتے ہیں، یہ فری میں دیتے ہیں، اللہ ہم کو اس کا 10 گنا اجر دے گا. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک باب یہ ہے، اس سے ہم کو آپ کو ہر ایک کو ایک بات سیکھنے کو ملے گی جو نوٹ کرنے کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک مقروض آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مقروض آدمی جن کے اوپر ہزاروں درہم کا قرض تھا. اب بیت المال میں مسلمانوں کا جو دارالخزانہ تھا، جو بیت المال تھا، اس میں اتنی مالیت نہیں تھی کہ ان کے قرض کی سبق دوشی ہو پائے، ان کا قرض جو ہے ان کو اتنے پیسے دیے جائے جس سے وہ اپنا قرض جو ہے چکا دے. اتنے پیسے بیت المال میں نہیں تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو آپ نے معذرت خواہی کی کہ بیت المال میں ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کی ضرورت پوری کر پائے ہم. تو آپ نے کہا کہ ہاں ایک شخص کا نام ضرور بتا سکتا ہوں، اگر وہاں جاؤ گے تو وہ تمہاری ضرورت بدرجہ اتم یعنی کامل طریقے سے وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کا نام بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری بھرپور مدد کریں گے. آپ وہاں سے اٹھے حضرت عثمان غنی کے گھر پر تشریف لائے.
وہاں آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ دودھ میں شہد ملا کر پی رہا تھا، گھر کی کسی فرد میں سے کوئی ایک فرد، گھر کے افراد میں سے کوئی فرد دودھ میں شہد ملا کے پی رہا تھا، تو آپ ڈانٹ رہے تھے کہ جب دودھ اللہ نے پینے کے لیے دیا تو اس میں شہد ملانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا کھانے پینے میں زبان اتنی لمبی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ایک گھر میں بیکار میں چراغ جل رہا تھا، کوئی تھا نہیں اس روشنی کو استعمال میں لانے والا، کوئی نہیں تھا، ویسے ہی جل رہا تھا، تو آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ بلا وجہ بغیر مطلب کی اس فضول خرچی کی ضرورت ہی کیا ہے، اگر اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس گھر میں چراغ کیوں جل رہا ہے۔ اب وہ ہزاروں دینار کا مقروض آدمی آیا ہے فری میں پیسے لینے کے لیے کہ کچھ دینا نہیں ہے، صرف لینا ہے۔ اب وہ دیکھ رہے کہ یہ آدمی چراغ جلنے پر ڈانٹ رہے تو یہ ہزاروں میرے اوپر دینار قرض ہے، تو یہ آدمی قرضہ کہاں سے ہم کو اتنے پیسے دیں گے جو چراغ جلنے پر اپنے ہی گھر کے لوگوں کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگ بلا وجہ چراغ جلاتے ہو، جب کوئی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے والا نہیں تو گھر میں یہ چراغ فالتو کیوں جل رہا ہے۔ کون ہے حضرت عثمان غنی؟ اندازہ لگائیے، وہ اپنے گھر والوں کو ایک چراغ کے جلنے پر، چونکہ ضرورت نہیں ہے اس چراغ کو جلانے کی اور جل رہا ہے وہ چراغ، تو حضرت عثمان غنی ڈانٹ رہے ہیں۔ اب یہ پھٹک گیا آدمی دیکھ کے، یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان کے پاس ہزاروں کی ڈیمانڈ لے کے آیا ہوں، یہ ایک چراغ کے جلنے پر ہمیں تو بہت کنجوس لگ رہے یہ آدمی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، اچھا مورخین نے ایسے ہی استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کنجوس ہے، ہم کو لگ رہے ہیں حالانکہ کتنے سخی ہے، ان کی سخاوت کے سامنے بڑے بڑے سخیوں کی سخاوت بھی پھیکی پڑ جائے، شرما جائے، اتنے سخی ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا، لیکن جب آپ نے بات رکھی حضرت عثمان غنی کے سامنے تو آپ نے بڑی تعظیم کی، توقیر کی، حضرت عثمان غنی نے مہمان کی، اور پھر ان کا قرض بھی آپ نے معاف کرایا، یعنی جتنا قرضہ چاہیے تھا، قرضہ چکانے کے لیے جتنے درہم و دینار چاہیے تھے آپ نے وہ سب دیے، اور اس سے بڑھ کر آپ نے گھر کے اخراجات بھی ان کو دیے۔ تو آدمی بہت سوچ میں پڑ گیا کہ ایک طرف تو چراغ جلانے پر ڈانٹ پڑ رہی ہے اور دوسرے طرف بغیر کسی قرض کے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ میں خود ان سے مستفید ہو رہا ہوں، میں فائدہ پہنچا رہا ہوں اپنے آپ کو، مجھ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو چراغ جلانے پر بے فائدہ چراغ جلانے پر لوگوں کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں، دوسری طرف ہم کو ہزاروں ہزار روپے دے رہے ہیں، اور نہ صرف قرض چکانے کے لیے بلکہ ہمارے گھر کے اخراجات بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے سوال پوچھ لیا حضرت عثمان غنی سے کہ سرکار یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک طرف تو آپ چراغ جلنے پر آپ ڈانٹ رہے ہیں، دوسری طرف آپ مجھے اتنی زیادہ مال و منال دیکھ کر میری مدد کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ بہت زیادہ قابل غور ہے، اور اس پہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ نے ایک بات یہاں پہ رک کر ان کے جواب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا، یہ پوری تقریر کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں آج کے پیغام کا، اگر یہی بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ یاد رکھیے دنیا جہان کا ایک سسٹم ہے، خرچ کرنے پہ آئے تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے، اور کمانے کو دنیا میں ہر انسان کماتا ہے، پر خوشحالی اسی شخص کے گھر میں آتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کچھ سکون، کچھ شانتی، زندگی جینے کا کچھ مزہ اسی شخص کے گھر میں آتا ہے جو اپنی ضرورت کم کر لیتا ہے، جو فضول خرچی سے بچتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے، پھر میں اس طرف آؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا کہ وہ جو میں بغیر مطلب کے چراغ جلنے پر جو میں اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہا تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچی سے بچو، چونکہ یہ فضول خرچی سے اس لیے میں ڈانٹ رہا تھا، بھلے چراغ جلنے میں بہت معمولی ہی خرچہ کیوں نہ ہو، میں اسی لیے ڈانٹ رہا تھا، اور ادھر جو میں تمہاری ہزاروں میں مدد کر رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی رقم سے جو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ غریب و فقیروں کی مدد کی جائے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو دونوں اللہ کا حکم ہے اور میں دونوں ہی حکم کو نبھا رہا ہوں، میں کسی حکم کی ایسا نہیں ہے کہ میں ادھر ڈانٹ رہا ہوں تو یہ غلط ہے، یا ادھر کر رہا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم تھا، میں اس کو نبھا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں بہت سارے لوگ، اکثر لوگ کماتے ہیں، ایسا نہیں ہے، سوائے اکا دکا لوگ کے جو مصیبت اپنے سر پہ خود لیتے ہیں، سب کماتے ہیں، پر سکون شانتی سب کے گھر میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یاد رکھیے گا ایک کہاوت ہے، گاؤں دیہات میں بولا جاتا ہے کہ کمانے والا بڑا نہیں ہوتا ہے، بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کماتے ہیں لاکھوں لاکھ پر خرچہ بھی کر دیتے ہیں تو پھر بچے گا کیا؟ لیکن اگر آپ 20,000 بھی ماہانہ کماتے ہیں، یا 10,000 ماہانہ، 20,000 ماہانہ کماتے ہیں، آپ 6,000 یا 10,000 آپ کے کھانا داری میں، گھر کے معاملات میں چلے جاتے ہیں،
10,000 भी अगर आप बचाते हैं तो मुसीबत के वक्त में, बीमारी, ये वो और कई वक्त में, या किसी की मदद करने के लिए ये पैसे आपके काम आ सकते हैं। जो हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े सखी, इसके बावजूद एक चिराग घर में फालतू जल रहा है तो आप रोक रहे हैं। इनकी जिंदगी से अगर इतनी सी बात भी अगर हमको सीखने को मिल जाए तो ये बहुत है। इतनी बात पर भी अगर हम अमल कर ले, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम इसको अपने नजरिए से तो देख रहे हैं, आपके सामने हमने बात पहुंचाई, आप कहां तक सोच रहे हैं ये आप जानेंगे, पर हम जो सोच रहे हैं ये इतनी बड़ी बात है। इनकी जिंदगी का ये सबक इतना बड़ा सबक है, अगर तमाम मुसलमान इस पर अमल करना शुरू कर दे तो शायद बहुत सारे लोगों के घरों में सुकून और शांति आ जाए। कि आप कमाते हैं, सही है, अल्लाह ने आपको, बहुत सारे मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है, मगर सबसे ज्यादा घर में अगर आपको सुकून चाहिए, शांति, अगर घर में अगर आपको खुशहाली चाहिए, अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो अपनी जरूरत को कम कर लीजिए, फजूल खर्ची से बचिए। इंशाल्लाह आप जो कमाते हैं, अल्लाह आपको जो देता है आपका उसी में भला हो जाएगा, उसी में आपको वही कमाई आपके लिए काफी हो जाएगी, किफायत करेगी, बशर्ते कि आप अपनी जरूरत कम कर ले और फजूल खर्ची से बचें। ये हजरत उस्मान गनी की जिंदगी से आप फायदा उठा सकते हैं। तो लाखों लाख रुपए में आप एक दूसरे की मदद करते हैं, वही बंदा अपने घर में बेजा चिराग जले, बेगर मतलब के चिराग जले तो अपने घर के किसी फर्द को डांट रहे हैं। ये हमको सीखने की जरूरत है। इन लोगों की जिंदगी हमने आपको पहले बताया। हम सहाबाए किराम, औलिया किराम या किसी नबी की शान बयान करते हैं तो इसलिए नहीं कि हम शान बयान करने में कामयाब हो गए, आप सुनने में कामयाब हो गए, नहीं, कहीं से कहीं तक ना हमारा यह मकसद है ना आपका मकसद होना चाहिए। हमारा और आपका मकसद सिर्फ ये है कि हम अल्लाह या उसके महबूब बंदों का जिक्र करके हम अपनी तकदीर को जगाते हैं, और कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बढ़ाया है, हमारे बढ़ाने से किसी की जात में बढ़ोतरी नहीं आती है। अल्लाह ने इनकी जात को अरफा व आला बनाई है, अल्लाह ने बनाई है इनको, इनकी जात को अल्लाह ने बुलंद वाला मकाम अता किया है। तो ये अल्लाह के बनाए से, अल्लाह की अता से ये बुलंद वाला है। हमारे तकरीर करने से, आपके सुनने से वो बुलंद वाला नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि इन बुजुर्ग हस्तियों को, इन बड़ी बड़ी हस्तियों का जिक्र जब हम और आप करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इससे हम अपनी जात में हम बढ़ोतरी लाते हैं, हम अपने वकार में, अपनी सोचो फिक्र में, अपनी नेकियों में हम इजाफा करते हैं। वरना ये किसी लायक नहीं कि हम इनका जिक्र करें और इनकी जात में कोई बढ़ोतरी, कोई इजाफा हो इनकी इज्जत और शराफत में। अल्लाह ने इन्हें इज्जत देकर भेजा है, अल्लाह ने इन्हें शराफत बख्शी है। हम इनकी शान बयान करके, हम इनके बारे में कुछ जिक्र करके, हम और आपको सुन के सुना के अपनी इज्जत में हम अफजाई करते हैं, हम अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक वाकया जानते हैं, कुछ ना सही तो एक ये बात सुनकर मैं अपने बयान को खत्म कर दूंगा कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिया कुरान कहा जाता है। याद रखिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुख्तलिफ इलाके में, आपके दौर खिलाफत में अलग अलग मुल्क जो है हल्का बगोश इस्लाम में दाखिल हुए, अलग अलग मुल्क। अब उसमें यह हुआ कि जब इस्लाम काफी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बज़ाब्ता इस्लाम बहुत फैल चुका था, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम फैल चुका था, मतलब इतना लंबा मामला। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम और फैला, तो चूंकि मुख्तलिफ इलाके में अरब से निकलकर अजम तक इस्लाम पहुंच गया, तो लोग कुरान को पढ़ने में अलग अलग लहजे में पढ़ते थे, अलग अलग अंदाज में पढ़ते थे। हजरत उस्मान गनी तक जब ये बात आई तो आपने ये जरूरत समझी कि लोग अलग अलग अंदाज में, अलग अलग लबो लहजे में, अलग अलग तरीके से कुरान पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुरान सारे लोग एक ही अंदाज में पढ़े और एक ही तरीका रहे। तो आपने हजरत हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक की बेटी, हजरत उमर फारूक की साहबजादी, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आपने नुस्खा मंगवाया, और मंगवाने के बाद, कुरान का नुस्खा मंगवाने के बाद उस नुस्खे के आपने कई नुस्खे तैयार करवाए, कई नुस्खे, और फिर उन्हीं नुस्खों को आपने दूसरी इस्लामी रियासतों में आपने भेजा कि कुरान इसी अंदाज में, इसी लबो लहजे में और इसी नुस्खे के एतबार से ही कुरान के लोग तिलावत करें, इसी एतबार से कुरान लोग पढ़ें। जब ये आपने तालीम करके, ये आपने ताकीद करके अलग अलग इस्लामी रियासतों में आपने भेजा, तो यूं इस एतबार से आपको जामे कुरान कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम और मुसलमानों पर इस तरीके से, हजरत उस्मान गनी ने इस अंदाज से भी हमारे ऊपर एहसान किया है कि कुरान की हिफाजत कुछ यूं की कि आपने अलग अलग नुस्खे, आपने कई नुस्खे तैयार करके आपने अलग अलग रियासतों में आपने जो है उनकी नकल आपने भिजवाई। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की बे इंतहा इस्लाम और मुसलमानों की तय, उनकी सखावत, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी नुसरत व मदद हजरत उस्मान गनी की इस्लाम और मुसलमानों के तहत पाई जाती है, उनकी तय पाई जाती है और उन्होंने मदद की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मजहब अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक तरतीब खिलाफत और तरतीब
درجہ فضیلت کے اعتبار سے تیسرے نمبر کے آپ خلیفہ ہیں. پہلے نمبر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر میں حضرت عمر فاروق، تیسرے نمبر میں حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی